ظاہری عبادات۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قلبی عبادات کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم عبادات کی دوسری قسم کے بارے میں بات کریں گے جن کو ہم ظاہری عبادات کہتے ہیں۔ ظاہری عبادات وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو ہم قولی عبادات کہتے ہیں، اور بعض کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو ہم عملی عبادات کہتے ہیں۔ یہ عبادات اصل میں قلبی عبادات ہی کا اثر ہوتی ہیں۔ انسان کے دل میں موجود وہ قلبی عبادات، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی امید، اس کے اجر و ثواب کو پانے کی امید، اس پر توکل اور اس سے ملاقات کا شوق، یہ وہ تمام جذبات ہوتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کا جسم بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ عبادات کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ان میں بعض ایسی عبادات ہوتی ہیں جو کہ عبادات ظاہری عبادات ہوتی ہیں، اور وہ انسان تمام لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ تمام معاشرے کے اندر انسان کھلے عام ان عبادات کو بجا لاتا ہے، جس طرح باجماعت نمازوں کا اہتمام ہے، جس طرح شعائر اسلام ہیں، قربانی ہے، جس طرح عید کی نماز کا اہتمام ہے، جمعہ کی نماز کا اہتمام ہے، اذان ہے، اسی طرح دیگر وہ شعائر اسلام جو کہ معاشرے کے اندر کھلم کھلا ادا کیے جاتے ہیں۔ عبادات کی ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو کہ سری عبادات ہوتی ہیں، اگرچہ وہ جسم سے کرنے والی عبادات ہیں لیکن وہ تنہائی میں کی جاتی ہیں، وہ پوشیدہ طور پر کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ایسے حقوق بندے کے ذمہ ہیں، حقوق العباد میں سے، کہ جن کو وہ تنہائی میں ادا کرتا ہے۔ انسان صدقہ اور خیرات ہے کہ جس کو تنہائی میں ادا کرتا ہے، یا اس طرح کے دیگر بعض ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کو بجا لانے ہوتے ہیں لیکن انسان ان کو تنہائی میں بجا لاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان عبادات کو بھی کسی مصلحت کی وجہ سے انسان سر عام لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھا کر ان کو ادا کر سکتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ صدقہ جو کہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو لوگوں سے چھپا کر ادا کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر تم ان کو چھپا کر پوشیدہ طور پر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو دو صورتوں میں انسان ایسی عبادات کو ظاہر کر سکتا ہے، اور پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس میں کوئی مصلحت ہو، جس طرح کہ لوگوں کو توجہ دلانا، لوگوں کو ترغیب دلانا، یا لوگوں کو تعلیم دینا مقصود ہو، جس طرح کوئی استاد اپنے شاگردوں کے سامنے کوئی عمل کرے اور اس سے مقصد ان کی تربیت ہو، ان کو تعلیم دینا مقصد ہو، یا پھر لوگوں کو ترغیب دلانا مقصد ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس عمل کے اندر ریاکاری سے محفوظ رہے، تو ایسے اعمال کو لوگوں کے سامنے کرنا بھی درست ہے۔ ہماری قلبی عبادات کا ہماری ظاہری عبادات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام ظاہری عبادات یہ ایک درخت کی شاخوں کی طرح ہیں، یہ ایک درخت کے پھل کی طرح ہیں، اور یہ ایک درخت سے حاصل ہونے والے ثمرات کی طرح ہیں، اور ہماری قلبی عبادات وہ اس درخت کی جڑوں کی طرح ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہ تمام ثمرات، یہ تمام پھل، اس درخت سے حاصل ہونے والے تمام تر فوائد، یہ دراصل انہی جڑوں کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے تمام تر اعمال اس اخلاص کی بنیاد پر ہونے چاہیے جو کہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ یہ تمام تر اعمال اس خوف اور رجا، اللہ کے خوف اور اللہ کی امید کی بنیاد پر ہونے چاہیے جو کہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام اعمال اس اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی امید کے اوپر بیس کرنے چاہیے کہ جس کا محل ہمارا دل ہے۔ تو یہ قلبی عبادات ایک بنیاد کی طرح ہیں، اور یہ ظاہری عبادات اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی عمارت کی طرح ہیں۔ یہ قلبی عبادات یہ زمین کے اندر موجود ان جڑوں کی طرح ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ایک پھل
پھول والا ایک تناور درخت کھڑا ہوتا ہے۔ تو جس قدر ہماری بنیاد، ہماری قلبی عبادات وہ مضبوط ہوں گی، وہ مضبوط ہوں گی، اور ان میں جو ہے وہ جس قدر قوت ہوگی، اسی قدر انسان کا ظاہر سنور جائے گا، اس کا ظاہر اللہ رب العزت کی اطاعت میں اسی قدر زیادہ قوی ہوگا، اور اسی قدر اس انسان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ تناور ہوگا۔